اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں شاہد مسرور اور پروگرام ہے روشنی سب کے لیے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا ہے تو انسان کو زندگی گزارنے کا ہنر یا طریقہ بھی بتایا، اور اس طریقے کو جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بھیجی ان تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھی دنیا میں بھیجا کہ وہ اپنی ذات سے، اپنی سیرت سے اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کر کے دکھائیں کہ انسان کیسے زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ اکابرین کی زندگی پر، سیرت پر نظر ڈالیے، پیغمبروں کی، انبیاء السلام یعنی جو رسول دنیا میں تشریف لائے ان کی زندگیوں پہ آپ نظر ڈالیے تو آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ انہوں نے زندگی کے ہر پہلو پر اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کا ایسے حق ادا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات ہمیں دیں، ان کے ذریعے ہم تک پہنچائیں، ان تعلیمات کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جوں کہ توں عمل کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، اور یہ جو دین اور شریعت ہے یہ بھی اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جن اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے محبت ہے تو وہ بندے بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے، بھائی چارے سے، چاہت کے ساتھ اور ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی خیرخواہی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ اسی لیے دنیا کو جو ہے وہ عمل کی کسوٹی قرار دیا گیا ہے۔ یہاں بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ اعمال انسان کے تعلیم دے دی گئی انسان کو، اس کے اعمال جو ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ اس نے اپنی زندگی کس معیار پر گزاری ہے، اور یہی معیار ہے کہ انسان کے لیے یعنی دوسرے لوگوں کے لیے ان کا حق ادا کرتے ہوئے، ان کی خیرخواہی چاہتے ہوئے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ اور جب کوئی شخص دنیا میں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہوئے، اور وہ جو کہتے ہیں نا انسانیت کے اصولوں کو، دین کے اصولوں کو انسانیت پر پرکھتے ہوئے اور ان پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو اس کو خود اپنی زندگی میں سکون بھی دستیاب ہوتا ہے، میسر ہوتا ہے، اور پھر زندگی کا مزہ بھی آتا ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان پر، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اور یہ آج کے دور میں اس کی، ویسے تو ہر زمانے میں اس کی اہمیت ہے لیکن آج کے دور میں بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا کیا حقوق ہیں، اور ہم کہاں کوتاہی کر جاتے ہیں، کہاں ہم اپنے اعمال میں کجی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اعمال بھی غارت ہو جاتے ہیں اور دوسرے کا حق بھی ہم مال لیتے ہیں۔ میرے ساتھ محترم ہستیاں تشریف فرما ہیں جو میرے ساتھ آج کے دن اس پروگرام میں تشریف فرما ہوتے ہیں روشنی سب کے لیے میں، اور ہم ان سے جیسے کہ میں عرض کرتا ہوں کہ سیکھتے ہیں۔ یہ استاد محترم ہیں، استاد کے درجے پر فائز ہیں ہمارے، اور آج کے موضوع پر بھی ہم ان سے سیکھیں گے۔ محترم مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سر۔ دوسری شخصیت محترم ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسا مزاج ہے شاہد؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ الحمدللہ سر، بڑا اچھا موضوع ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نفسا نفسی جس کو کہا جاتا ہے نا، اس نفسا نفسی میں اور ایک بھیڑ چال ہے، لوگ جو ہیں اپنے مفادات کے لیے دوڑے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے لوگوں کو کونیاں مار کے آگے نکل جائیں۔ یہ نہیں سوچتے ہونا چاہیے کہ ہم ٹھہراؤ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ پر ہے نا، ہمارا تو ایمان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نصیب میں ہے، تقدیر میں، وہ ہمیں دینا ہے، ہم ایک دوسرے کا حق ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش رہے۔ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے، اس کی جو ادائیگی ہے، اس ادائیگی کی اہمیت ہمیں بتائیے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، قرآن و حدیث میں ایک بار نہیں کئی مرتبہ یہ تاکیدات فرمائی گئی۔ مثال کے طور پر اکثر آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا کہ لا تعبدون الا اللہ، تو ساتھ میں وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا،
کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور جو عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، مساکین کی مدد کرنا، جو بھی سوال کرنے والا ہے اس کی مدد کرنا، اور لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا رویہ اختیار کرنا، اچھی بات کہنا۔ اسی طریقے سے دوسرے مقام پر آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں، اور خاص طور پر یہ ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ بس اللہ اللہ کیے جاؤ، مسجد میں بیٹھو، نمازیں پڑھو، اپنی زکاتیں دو، حج کرو، رمضان کے روزے رکھو، بس یہ کافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ ہے، لیکن نیکی فقط یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف رک کر کے کچھ عبادتیں کرو یا نیکیاں کرو۔ فرمایا کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، نیکی یہ بھی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ اچھا پھر فرمایا کہ نیکی یہ بھی ہے کہ تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اور فرمایا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، نماز ادا کرو۔ ساتھ میں آپ دیکھیں کہ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہاں پر پھر حقوق العباد کا ذکر آ گیا۔ تو یاد رکھیں کہ اسلام ہے یہی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تکمیل۔ ادخلوا فی السلم کافہ ہمیں یہی بتاتا ہے۔ کوئی ایک سائٹ کو چھوڑ دے دوسری سائٹ کو اپنا لے، مکمل اسلام نہیں۔ دوسری سائٹ کو اپنا لے ایک سائٹ چھوڑ دے تو بھی نہیں، مکمل اسلام نہیں۔ مکمل اسلام ہے یہی۔ اب آپ دیکھیں انسانوں پر حقوق اسلام نے یہ بھی بیان کی ہے۔ اچھا انسانوں پر جانوروں کے حقوق، وہ بھی جی، جانور کو تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے نا، تو فرمایا کہ انسانوں پر جانوروں کے حقوق، اس کو بھی بیان فرمایا، بڑی ڈیٹیل ہے اس میں۔ اب اس کو تھوڑا سا دائرہ محدود کریں تو مسلمانوں کے مسلمانوں پر حقوق، جی یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ آج اگر ہم صرف یہ کر لیں نا تو ہمیں انسانیت سمجھ میں آ جائے گی کہ انسانیت ہے کیا۔ کیا بات ہے، بلا شبہ۔ مثال کے طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں پہلی بات، فَأْتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق دیجیے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس سے جو یہ حدیث پاک ہے نا، اس سے اوپر آپ چلے جائیں، كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں، ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حکمران کا ذکر ہے، باپ کا ذکر ہے، بیوی کا ذکر ہے، یعنی مرد کا، پھر بیوی کا اس کی ذکر ہے، بچوں کا ذکر ہے، اور آخر میں کیا فرمایا؟ ہر حقدار کو اس کا حق دے۔ آج سارا جھگڑا ہے کیا کہ بلا ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف فرما ہے، دنیا میں گھومتے ہیں، دنیا میں جانا ہوتا ہے، سارا جھگڑا یہی ہے نا، ہمارے رائٹس دیجیے، بینرز لگے ہوئے ہوتے ہیں، احتجاج ہو رہا، ہمارے رائٹس دیجیے۔ اسلام کہتا ہے کہ رائٹس دو، وہ کہتے ہیں لو۔ اگر آپ دیکھیں کیا اگر اسلام میں اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر ایک دینے والا بن جائے، کیا بات ہے جی، تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور یاد ہے نا، جی ہاں، کہ زکوٰۃ دینے والے تھے، لینے والے ختم ہو چکے تھے، پھر لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہر ایک دینے والا ہوگا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے بظاہر یہ بڑی عام سی چیزیں ہیں، لیکن ان کی اہمیت اسلام میں دیکھیں، فرمایا کہ مسلمانوں پر 5 حقوق ہیں۔ اچھا، یہ حدیث پاک بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، اور اس کے راوی ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب مسلمان آپس میں ملاقات کرے تو اگر وہ سلام کرتا ہے تو اس کو جواب دو، یہ اس کا تم پر حق ہے۔ صحیح۔ اچھا اسی طریقے سے پھر فرمایا کہ کوئی عام ہو خاص ہو، غریب ہو امیر ہو، تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیجیے۔ صحیح، یہ نہیں کہ امیروں کی دعوت قبول کر رہے ہیں، صحیح، زبردستی دعوتیں لے رہے ہیں ان سے، اور غریب دعوت دے تو ناک چڑھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دعوت دے، قبول کر لو، عذر ہے تو عذر پیش کرو۔ تیسرا حق فرمایا کہ جب وہ چھینکے الحمدللہ کہے، کتنی معمولی سی بات ہے نا، جواب میں اسے یرحمک اللہ کہو۔ تیسرا حق مسلمان کا یہ ہے۔ چوتھا حق، جب مریض ہو، بیمار ہو جائے، آج ہم محلے میں کتنی جگہ جاتے ہیں، نہیں جاتے نا، چھوڑو یار ٹائم نہیں ہے میرے پاس،
فرمایا کہ جب مریض ہو تو عیادت کرے، عیادت کرے، اور جب وہ انتقال کر جائے تو جنازہ لے کر اس کے ساتھ چلے۔ یہ 5 حقوق ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک صحابی کہتے ہیں برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا 7 حقوق بیان فرمائے، 5 تو یہ ہیں، اور فرمایا کہ چھٹا یہ ہے کہ جب قسم کھائے تو قسم کو پورا کرے، کسی مسلمان کے سامنے عہد کرے قسم کھائے تو پورا کرے، اور 7واں یہ ہے کہ کہیں مظلوم کو دیکھ لے اس کی مدد کرے، یہ نہیں کہ موویاں بنانا شروع کر دے، کلپ بنانا شروع کر دے، اس کو چھوڑ دے، نہیں، پہلے اس کی مدد کرے، باقی کام ہوتے رہیں گے غیر ضروری ہیں، پہلے اس کی مدد کرے۔ تو یہ مسلمانوں پر حقوق ہیں۔ اور حرام کیا چیز ہے؟ کل المسلم علی المسلم، ہر مسلمان کا مسلمان پر 3 چیزیں حرام ہیں، دمہ، اس کا خون حرام ہے، ومالہ وعرضہ، اس کا مال اور اس کی عزت۔ جس طرح تم اپنے خون کی حفاظت کرتے ہو، جس طرح تم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو، جس طرح تمہیں اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے، تو اس کو بھی ویسے ہی جانو۔ کیا بات ہے، سبحان، کتنا خوبصورت دین ہے۔ سر ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے ایک وقفے پہ چلے جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ آتے ہیں اور اس خوبصورت موضوع پر مزید جاننے کی صحیح کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے، اور آج بڑا خوبصورت موضوع ہے، یعنی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج کے دور میں یہی سب سے بڑا مسئلہ، جیسے کہ مفتی سہیل اعظم امجدی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ دنیا بھر میں لوگ اگر احتجاج کرتے ہوئے آپ کو کہیں نظر آتے ہیں تو وہ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جہاں ہم حقوق کی بات کریں وہاں یہ بہت اہم بات ہے کہ دوسرے کا حق ادا کرنے کو جب ہم اپنا فرض سمجھ لیتے ہیں اور اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں تو پھر یہ احتمال نہیں رہتا کہ ہم نے اپنی ذات سے کسی کا جو حق تھا واجب وہ ادا نہیں کیا۔ اب میں محترم ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب سے جاننا چاہوں گا، سر کسی کی خیر خواہی چاہنا، یعنی دوسرے کی خیر خواہی چاہنا، یہ بھی تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے نا، تو اس کی جو ضرورت ہے، ضرورت بھی اور اہمیت بھی، یہ ارشاد فرمائیے سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدایا واسع الکرم۔ بسم اللہ، واجب الاحترام علامہ مفتی سہیل اعظم امجدی بھائی ہمارے ماقبل بہت ہی خوبصورت پیرائے میں بیان کر چکے ہیں کہ حق کا تصور کیا ہے اور اس حق کا بنیادی فطرت سے کیا تعلق ہے۔ آج کی جو دنیا ہے وہ ایک اصطلاح استعمال کرتی ہے فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حق، بنیادی حقوق، جی ہاں، اور مغربی دنیا کا جو سیاسی، معاشی اور سماجی ڈھانچہ ہے وہ اس پر کھڑا ہوا ہے۔ صحیح بات ہے۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بنیادی حقوق جس پر یہ سب کچھ کھڑا ہوا ہے یہ اصل میں مذہبیات کی عطا ہے جو انسانوں کو دی گئی تھی، اور جب انسان نے اسے فراموش کیا یا اس کی اینٹوں کو نکال کر، کیونکہ یہ سونے کی اینٹیں ہیں، ان کو نکال کر جب اس عمارت کو گرانے لگے تو اللہ نے اپنے انبیاء اور رسول کے ذریعے اس کی تعمیر جدید، تشکیل جدید اور اپنی وحی کے ذریعے اس کی حفاظت کی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، جی۔ کیوں کہ جو انسان ہے اس کو اس لیے نہیں بھیجا کہ محض وہ کسی بڑے مکان میں رہ کر زندگی گزارے، بلکہ مکان اور مکانیت کا تعلق رکھتے ہوئے یہ بتلایا کہ احترام انسانیت ہے کیا؟ اگر ایک فرد کو قتل کرتے ہو تو پورے معاشرے کو اور معاشرت کو اور انسانوں کو قتل کرتے ہو۔ صحیح۔ تو اب اس پورے کیفیت کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اب ہمارے یہاں تو ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں رائٹس اینڈ ڈیوٹیز، اب جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس نے تبدیلی کی ہے اس کے اندر رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز۔ صحیح۔ تو ڈیوٹیز سے واسٹ کانسیپٹ ہے اس کا، رسپانسبلٹیز کا، اور جو لوگ جانتے ہیں اس بات کو وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو آئینی حقوق ہے، سیاسی حقوق ہے، بین الاقوامی حقوق ہے، معاشرتی حقوق ہے، اور یہاں تک کہ انسانی تعلقات کے ایک دوسرے کے ساتھ ریاستی محاکمات کے اندر ایک دوسرے کے حقوق ہیں، ان سب کو قانون بین الاقوام نے مدون کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے احکامات کو خطبہ حجۃ الوداع میں اس طریقے سے بیان کر دیا کہ نہ کوئی تم سے پہلے بیان کر سکا نہ تمہارے بعد کوئی بیان کرے گا۔ آج اقوام متحدہ کا جو انسانی حقوق کا چارٹر ہے وہ وہی تو ہے سر، سب کچھ ہے۔ صحیح سر، اب آئیے اب دیکھیے نا کہ انسانی حقوق کا چارٹر جو بیان کر رہا ہے، اور یونائٹڈ نیشن یا اس سے پہلے
لیگ آف نیشن جو بات کر رہی ہے، مجلس اقوام، وہ جو کیا پہلے بات کر رہی جی ہے ہاں۔ کہ بنیادی حقوق یہ ہے کہ لوگوں کو روزگار کا حق ملے گا، فلاں کا ملے گا، فلاں کا ملے گا، یعنی میونسپل لا کو انکارپوریٹ کیا انٹرنیشنل لا میں، مقامی قانون کو۔ اب اس میں کیا ہے؟ ارشاد۔ مثال کے طور پر آپ این جی اوز بناتے ہیں، تو این جی او کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے کہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن یا نان پروفٹ آرگنائزیشن یا 501c3 اسٹیٹس امریکہ کے اندر یا اور جگہوں پر جہاں پر آپ ادارے بنا رہے ہوتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ کہ کسی فرد کو تھیوری آف انڈیویجولزم کے ذریعے انڈیویجول رائٹ کا کسٹوڈین بنا کر پیش کیا جائے کہ تم نے ایک سوشل کانٹیکٹ کے ذریعے یہ معاہدہ کیا ہے کہ میں اس کے حق کو تسلیم کروں گا، اس کے عوض میں یہ مجھے میرے بنیادی حقوق کا خیال کرتے ہوئے میری رسپانسبلٹیز کو شیئر کرے گا میرے ساتھ، اور بہترین معاشرہ ہم ترتیب دیں گے۔ تو جن معاشروں نے اس پر عمل کیا وہ تو نکل گئے آگے، لیکن آج جو مغرب کا معاشرہ ہے اس کی ترقی کا راز یہ ہے کہ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز بھی کملی والے نے بتلا دیا ایک اشارے میں۔ کیا بات ہے؟ مہاجر و انصار کے درمیان مواخات، واہ، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات و خیرات کے ذریعے قرآن کی وہ آیات جو قبلہ مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اس کے اندر ترتیب منزلت ہے اور ترتیب معاشرت ہے، اور بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے کہ اگر ان تراتیب کو نکال دیا جائے تو مذہب بھی ختم ہو جاتا ہے، معاشرت بھی ختم ہو جاتی ہے، اخلاقیات بھی رخصت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان وحشی بن کر دوسرے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر قتل عام کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اس نے استبدادیت کے ذریعے اپنے حق کو حاصل کیا۔ اور آج کا جو معاشرہ ہے شاہد بھائی، وہ معاشرہ اب ہمارا مطلق العنانیت کی بنیاد پر، اتھارٹیرین اسکول آف تھاٹی کی بنیاد پر، روحانیت سے دوری کی بنیاد پر اس اصل کو، اس مرکز کو، اس خوبصورتی کو، اس عطر کو یا اس خوشبو کو اپنے آپ سے دور کر بیٹھا ہے۔ ٹھیک، کیا سبب ہے کہ عرب کے وہ بدو ننگے پیر قیصر و کسریٰ کو اپنے قدموں تلے رونتے چلے جاتے ہیں، لیکن آج آپ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اسلامی عصبیت نہ ہونے کی وجہ سے بنیادی حقوق نہ آپ خود اپنے معاشرے میں پوری طریقے سے محسوس کر پا رہے ہیں، اور نہ ہی بنیادی ذمہ داریاں جن کو بیسک رائٹس کہتے ہیں اور رسپانسبلٹیز کہتے ہیں وہ پورا کر پا رہے ہیں۔ بچے ہیں قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے صحیح طرح، بیٹیاں بہنیں گھر کے اندر ہیں، ان کو ہم اگر سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ اور بے عزتی کے ساتھ نہ رکھیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن اکثریت یہ ہے، تو اس وقت ہم سمجھتے ہیں ہم مرد نہیں ہیں۔ اور پھر تعلیم کے اندر یہ حال ہے کہ آپ کی پوری ذمہ داری سے میں بات کہہ رہا ہوں کہ ملت اسلامی کی ساری یونیورسٹیز کو جو انٹرنیشنل کریڈینشلز کے اندر اور اسٹینڈرڈ میں آتے ہیں یکجا کر لیجئے۔ آپ کی اسلامی ریاست کی، آپ کی یونیورسٹیز تحقیق کے اندر بانجھ ہو گئی ہیں۔ کہاں ہے فارابی، غزالی، ماوردی، کندی اور سینا جس کے حوالے ماضی بعید کے اندر ابن رشد کے حوالے یونان دیا کرتا تھا؟ آج آپ کاسا لے کر زمانے میں پھر رہے، نہ علم کا حق آپ پورا کر پا رہے ہیں، نہ مدرسے کا، نہ مدرس کا، نہ طالب علم کا، نہ ماں باپ کا، اور وبالوالدین احسانہ کہہ کر آپ کہتے ہیں کہ جی والدین کے ساتھ نرمی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ آپ لے جا کر ان کو ایک اولڈ ایج کے اندر داخل نہیں کرتے، پھینک دیتے ہیں، پلٹ کر نہیں دیکھتے آپ کے والدین کا حق کیا ہے آپ کے اوپر۔ صحیح بات۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، نبی مجھ سے راضی ہو یہی تو جائے، ورثہ ہے۔ اور وہ ایک رات آتی ہے، صرف ایک جملہ کہہ کر بات ختم کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے، کہ جب وہ رات آتی ہے تو لوگ جاتے ہیں قبرستان سال میں ایک بار، اور وہ بھی کیسے جاتے ہیں کہ اپنی ماں اور باپ کی قبر کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ تو حضرت قبلہ، آپ نے تو جو اشارے کیے ان میں سے ایک اشارہ یہ بڑا بنیادی ہے صحیح کہ نہ آپ زندوں کے حق کو پہچان رہے ہیں نہ مردوں کو، اور کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے۔ سر بڑی تلخ باتیں ہو جاتی ہیں بعض اوقات جب ہم اپنا فرض ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور دنیا میں فی زمانہ ایسا بہت نظر آتا ہے۔ ایک بہت بنیادی سی بات ہے جو ہماری سوسائٹی اور سوسائٹی کے ساتھ محافل ایک دوسرے سے ملنے ملانے کی نسبت سے ہے کہ اگر آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو اس کو سلام کرنا یہ بھی آپ کا حق ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا اپنی گفتگو میں، سلام کا جواب دینا بھی اور سلام کرنا بھی۔ دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے اس کے ثمرات اور فوائد بتائیے ہمیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ بہت زبردست باتیں فرمائیں، ایک تجزیہ پیش کیا آپ نے۔ اچھا، میں یہاں پر ایک صرف کمپیریجن پیش کر رہا ہوں آپ کو، اور مقصد ہرگز کسی پر تنقید کرنا نہیں ہے۔ جی میں دیکھیں، انسان جب ملاقات کرتا ہے نا کسی سے جی تو اپنی گڈ وشز کو ظاہر کرتا ہے نا، ٹھیک ہے۔
اچھا کہیں پر آپ دیکھیں تو وہ کہیں گے گڈ مارننگ، شام کا وقت ہوگا تو گڈ ایوننگ، رات کا وقت ہوگا تو گڈ نائٹ، کہیں پر نمستے ہے، نمسکار ہے، ست سری اکال ہے، ٹھیک ہے نا، مختلف الفاظ ہیں، کلام ہیں، کلمات ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے، اس کے رسول علیہ السلام کے امتی مسلمان جب آپس میں ملے تو فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ تم کسی کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے، چھوٹا ہو بڑا ہو، سلام کرو۔ اچھا اب سلام کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ یعنی اس سے بہتر الفاظ آپ کہیں ڈکشنری کو اٹھائیں، چھان ماریں، اس سے بہتر الفاظ ملاقات کے آغاز میں مل ہی نہیں سکتے جتنے یہ ہیں۔ السلام علیکم، آپ نے کہا السلام علیکم، آگے سے جواب آیا وعلیکم السلام، فقط اتنا بھی ہو جائے، سلامتی ہو تم پر بھی سلامتی ہو۔ اچھا کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تم پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، برکاتہ، اور برکاتہ کے الفاظ بھی ہیں، سلامتی ہو اللہ کی، اس کی رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں ہوں، ومغفرتہ کے الفاظ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ایک نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کسی کو سلام کیا السلام علیکم، تو فرمایا کہ تمہارے لیے جو ہے وہ 20 نیکیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، جواب بھی اس نے 20 نیکیاں ہیں۔ اچھا پھر کسی نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا تمہارے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ کسی نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، اس سے زیادہ الفاظ نہیں ہیں، فرمایا تمہارے لیے 40 نیکیاں ہیں۔ تو سلام کرنا سنت ہے لیکن جواب دینا واجب ہے، اس پر حق ہے۔ سلام کر لیا اب جواب دے، جواب دے۔ سلام کرنے والے کا درجہ زیادہ ہے، اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہے، کیونکہ پہل اس نے کی ہے نا۔ ہمارے تو یہ ہوتا ہے میں پہل کیوں کروں، میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے، میں بڑے منصب والا یہ میرا نوکر، یہ ہوتا ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے۔ اچھا اب آ جائیے وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اسلام کسی کا احسان نہیں چھوڑتا۔ فرمایا کہ جب تم سلام کرو نا کسی کے سلام کے جواب میں، تو فرمایا کہ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ، اتنے اچھے انداز میں جواب دو، اور ردوها بِأَحْسَنَ مِنْهَا، یعنی اس سے زیادہ بہتر جواب دو۔ اس سے السلام علیکم کہا، آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، لیکن کم از کم اگر تم نہیں کر سکتے تو جتنا اچھا سلام اس نے کیا اتنا اچھا جواب دے دو، بہتر یہ کہ زیادہ بڑھا کر دو، جس طرح میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم کا مطلب ہے کہ تم پر تباہی ہو، موت ہو، صحیح ہے۔ السلام علیکم سلام کا مطلب سلامتی ہے، لیکن مسنون طریقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب ہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو رواج دیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ جب ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اسلام کی بہترین بات بتائیں، تو دو باتیں فرمائیں، افشوا السلام، سلام کو عام کر، اور فرمایا کہ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، جہاں بھوکا نظر آئے اسے کھانا کھلا۔ اچھا بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوستوں یاروں کو سلام کرتے ہیں، یا کہیں ملازمت پر گئے تو وہاں پر آفس میں سب کو سلام کیا، بزنس پر آئے تو وہاں بھی سلام کیا، لیکن گھر میں آ کر سلام نہیں کرتے۔ اچھا قرآن کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، فرمایا مبارک الفاظ ہیں، جب گھروں میں داخل ہو تو تب بھی سلام کیا کرو، تب بھی سلام کیا کرو، اللہ اکبر۔ خالی گھر ہو تو وہاں پر بھی سلام کرے۔ اچھا بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی گھر پر گئے، دے بیلیں دے مار بیلیں، اچھا کوئی خدا نہ خواستہ نہ آئے جواب نہ ملے تو پھر برا گمان، جو ہماری عادت ہے۔ فرمایا کہ جب تم کسی گھر پر جاؤ 3 مرتبہ سلام کرو، جواب نہ آئے تو بغیر برے گمان کے وہاں سے لوٹ جاؤ، کچھ اور نہ سوچو، برا گمان نہ کرنا، ہو سکتا ہے مجبور ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن سلام کرنا چاہیے۔ اچھا سلام کریں، وہ پوچھے کون، تو میں نہیں، میں تو بہت سارے ہیں، اپنا نام لیں، پہچان کروائیں کہ ہم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ دیکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دو مسلمان جب آپس میں ملاقات سے پہلے ہی ایک دوسرے پر سلامتیاں بھیج رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھیج رہے ہیں، مغفرت کا تبادلہ ہو رہا ہے، تو مجھے بتائیں کہ بغض و عداوت کہاں ہوگا، دشمنیاں کہاں ہوگی؟
یہ ساری ختم ہو جائیں گی. کیا بات. پھر اللہ تعالیٰ کا رحم کرم برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں. ایک وقفہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام, روشنی سب کے لیے, اور روشنی سب کے لیے میں یہ تیسرا اور آخری سیگمنٹ ہے آج کے پروگرام کا. بہت خوبصورت موضوع آج کا, ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے, یعنی آپس میں جو ایک دوسرے کے باہمی حقوق ہیں, یا آپ حقوق اور فرائض کی بات کر لیں, ہم اس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں. جب ہم وقفے پہ گئے تو محترم مفتی سہیل اعظم جدید صاحب نے ہمیں جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو سلام کرنے کا حق ہے اور جواب دینے کا, اس کی نسبت بڑی تفصیل سے بتایا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا فی زمانہ کہ ہم میں سے بیشتر لوگوں کو سلام کرنا نہیں آتا, سلام لکھنا نہیں آتا. اور محترم ڈاکٹر صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ لوگ سلام کی جگہ اسلام لکھتے ہیں. السلام علیکم. عبدالسلام جس طرح لکھا آتا ہے, یعنی الف لام کے بعد جو سین ہے اس پہ تشدید ہوتی ہے, تو یاد رکھیے کہ سلام جو ہے, اور پھر جو ہے ہم السلام علیکم کہتے ہیں, السلام علیکم, خالی سلام, السلام علیکم, ان چیزوں کو پھر وعلیکم السلام. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سلام کرنا تو بچوں کو ضرور سکھائیے اپنے. سر ایک اور حق بھی ہے. اچھا, کچھ ایسے بھی کرتے ہیں, دور سے ہاتھ ہلا دیتے ہیں. جی ہاں سر, جی ہاں سر, وہ استلام کرتے ہیں اور سلام کا. وہ ایک وہ آپ نے کہا نا واویلز یاد دلا دیے, اے او اے. وہ واویلز ہیں. جی ہاں, ہم نے شارٹ کر لیا. معاملات کر دی ہیں سب. جی ہاں سر. تو بہرحال یہ کہ ہمیں کم از کم اپنی تعلیمات, اپنی ثقافت کا, اپنی تہذیب کا ضرور پاس کرنا چاہیے, اور بچوں کو سکھائیں خاص. سر میں عرض کر رہا تھا کہ ایک اور حق ہے, جو حقوق کی بات ہوئی تھی, 5 اور پھر 7 حقوق جو مسلمانوں کے ہیں ایک دوسرے پر, اس میں بھی یہ بات, اس کا تذکرہ ہوا کہ عیادت کرنا کسی بیمار کی. اب کسی بیمار کی عیادت کرنا جو ہے, جو بیمار ہے اس کا حق ہے, ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کا طریقہ کیا ہے, اور فی زمانہ کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اگر کسی کی عیادت کرنے جاتے ہیں تو. ایک بات تو یہ ہے کہ اسلام بنیادی اخلاقی ضابطہ ہے. بلا شبہ. اب بے وقت پہنچ گئے آپ, رات کے 3 بجے کہنے کے جناب میں عیادت کرنے آ گیا. پورے زمانے کے سارے کام کرنے کے بعد جب آپ فارغ ہوئے تو سوچا کہ چلو اب تھوڑا سا وقت اس کو بھی دے دو, کچھ تعلقات ہیں تو یہ کہ آگے ماضی میں تو ہمارے رشتے رہے ہیں, تو شاید ہو سکتا ہے مستقبل میں بھی کام آ جائے. ایک تو یہ طریقہ کار طرز عمل ہے. بوجھ اتارنا, عیادت بوجھ اتارنے کا نام نہیں ہے, بلکہ رشتے کی ریئلائزیشن یا اس کی صحیح معنوں میں پاسداری کا نام ہے. بلا شبہ سر. اور جو بوجھ اتارتے ہیں ان کا جواب ایک حدیث میں بھی ہے. سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت پیرائے میں یہ فرمایا, ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص صبح نکلتا ہے اور جا کر کسی کی عیادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے فرشتوں کو کہ وہ اس کی بخشش کے لیے, اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہے. شام تک وہ دعا ہوتی رہتی کہ اللہ یہ صبح ہی صبح تیری رات تیری کسی بندے کی عیادت کے لیے, ہر نیکی کا اجر کتنا ہے, کتنا ماشاءاللہ. آپ تو 5 منٹ گئے, 10 منٹ گئے, ارادہ کیا آپ نے. جی. اور اسی طریقے سے اس کا دوسرا حصہ ہے کہ جب کوئی شخص یہ ارادہ کرتا ہے اور وہ شام کو جاتا ہے تو پھر وہ صبح تک اس کے لیے دعا ہوتی ہے مغفرت کی, بخشش کی. تو بات یہ ہوگی عیادت کرنے والے کے لیے, عیادت کرنے والے کی. اور قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر بہت سارے نازک مسائل ہیں, ان میں مریض کا بھی مسئلہ ہے. اور آج یہ جو ہم اس وقت جس دنیا میں رہ رہے ہیں, جس کو کہتے ہیں کہ جی مصروف ترین انسان, جس کے پاس وقت نہیں ہوتا, انٹرنیٹ پہ بیٹھنے کا وقت ہے, گھومنے پھرنے کا وقت ہے, فاسٹ فوڈ کھانے کا وقت ہے, گپ شپ لگانے کا وقت ہے, زمانے بھر کا وقت ہے, وقت ضائع کرنے کے مشاغل ہیں. جی ہاں, یہ فرمائیے. وقت ضائع کرنے کا وقت ہے, وہی ہے نا, لیکن اس کام کے لیے وقت نہیں. جی. پھر ایک بات اور, ایک خوف لاشعوری ہو گیا ہمارے یہاں. کیا لاشعوری خوف ہو گیا یار, فلاں شخص کو جو ہے نا وہ, اللہ معاف کرے, اللہ سب کو زندگی سلامتی عطا, ایڈز کا مرض ہے, میں اگر اس کے پاس گیا تو کہیں مجھے نہ لگ جائے. یار وہ فلاں شخص جو ہے نا وہ کینسر سے مر رہا ہے. دیکھیے میں بہت موذی امراض کی بات کر رہا ہوں. یار کہیں ایسا نہ ہو میں بات چیت کروں تو وہ اس کے منہ سے کوئی ایسی بھاپ ہو یا اس سے جو ہے وہ میڈیکلی افیکٹڈ میں ہو جاؤں, مجھے کوئی اور بیماری لگ جائے. تو اس سے بہتر ہے یار چلو میں کوئی بہانہ ہی کر لوں کہ بھائی میں آج کل نہیں آ سکتا, میں بیمار ہوں, شہر میں نہیں ہوں, باہر ہوں, ادھر ادھر ہوں. پھر یہ کہ
ارے یار وہ فلاں ہاسپٹل میں اتنا دور ہے، کون جائے گا اتنا دور اس کی عیادت کرنے کے لیے، جبکہ اسلام کے اندر جتنا دور آپ چل کر جائیں گے عیادت کے لیے اتنے قدموں کے آپ کو ثواب ملے گا۔ کیا بات ہے، جی ہاں، سوچے تو صحیح کہ میرا رب کتنا کریم ہے کہ ہر قدم پر تمہیں اجر دے رہا ہے، اور تم ہو کہ منہ پھیر رہے ہو۔ اور کس نے دیکھا ہے کہ آج آپ بہانے بازیاں کر رہے ہیں کسی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جانے میں یا عیادت کے لیے، کل خدا نہ کرے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ آپ کی عیادت کرنے کے لیے کون آئے گا؟ صحیح اور فرمایا۔ آج آپ کسی مریض سے ہاتھ ملاتے ہوئے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے میڈیکلی صحیح ہے تو آپ وہ لیکوڈ استعمال کر لیجئے، اگر آپ کو یہ ہے شک ہے کہ بھائی ایسا ہو کہ ہاتھ لگائے تو یہ ٹھیک ہے جرمز ہوتے ہیں، تو میڈیکل جو پوائنٹ آف ویو ہے اس سے اپنی آپ احتیاط کیجئے، آپ اپنے آپ کو مختلف طریقوں سے محتاط رکھ سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ میں اگر وہاں چلا گیا تو یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ارے بھائی اتنا وقت نہیں ہے کہ بھائی میں جا کر وہ وہاں پر آئی سی یو تک وہاں پہنچوں، پھر اس کو میں دیکھ بھی نہیں سکوں گا، واپس آ جاؤں گا۔ نہیں، رب تمہیں اجر دے رہا ہے، تم مل سکو نہ مل سکو، نیت کر کے دروازے سے تو نکلو، کیا بات ہے، کیونکہ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی عیادت ایسے کی ہے کہ لگتا تھا کہ اپنے گھر والوں سے زیادہ اپنے صحابہ کی عیادت کیا اور ان کی پریشانیوں میں اپنے آپ کو پریشان رکھ کر یہ بتلا دیا ہے کہ ایک مومن کا مومن پر کیا حق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر اگر کوئی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، چلا گیا اپنے مالک کے حق کے پاس، اس کی تعزیت کے لیے جانا ہے تو تعزیت کا جو مصنون طریقہ ہے وہ کیا ہے اور اس کی آداب کیا ہیں وہ بتائیے۔ اچھا، ایک تو چیز یہ ہے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب جب بات فرما رہے تھے نا اور کچھ باتیں میں نے کی، اس کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ کسی شخص کے مرنے کے بعد یا کسی کے مرنے کے بعد اس کے فضائل بیان کرنا، یہ ایسا تھا، یہ ویسا تھا، اس کا میں سوئم اپنے والد صاحب کا ایسا کروں گا دنیا دیکھتی رہ جائے گی، چلوں میں ایسا ہوگا، وہ زبردست۔ دنیا میں آپ نے قدر کی نہیں، دنیا میں آپ نے حقوق ادا نہیں کی ہے، فی زمانہ تو اور یہی چلے آپ مسائل لوگوں کو سامنے دکھانے کے لیے آپ جی سر، ہمارے علامہ عبد المصطفیٰ ازہری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ الحدیث صاحب، کیا بات تھی ان کی، وہ فرماتے تھے کہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے کہلوانے کے لیے مرنا پڑتا ہے، بتائیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں قدر کیجیے، زندگی میں قدر کیجیے، باقی کام ہوتے رہیں گے۔ صحیح فرمایا۔ اچھا، اب جو تعزیت ہے نا، کسی مسلمان کے مرنے کے بعد اس کے عزیز و اقارب کے پاس جا کر اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ان کو صبر کی تلقین کرنا، یہ تعزیت ہے۔ اچھا، تعزیت جو ہے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ تدفین سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، لیکن افضل یہ ہے، بہتر یہ کہ تدفین کے بعد کرے۔ اور تعزیت جو ہے یہ کسی بھی مسلمان کے مرنے کے بعد 3 روز تک ہے۔ اچھا، ہاں، اسلام نے اس کا بھی خیال رکھا۔ اسلام نے صرف زندوں کا خیال نہیں رکھا، مر جائے تو تعزیت کی جائے، اس کے جنازے میں شرکت کی جائے کہ وہ مرنے والے کا تم پر حق ہے۔ اچھا، اب تعزیت بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک مرتبہ چلے گئے تعزیت کر لی، دوسری مرتبہ پھر چلے گئے تعزیت کر لی۔ بھائی تم اس کو صبر دے رہے ہو یا خدا نخواستہ اس کے دوبارہ غم کو ہرا کر رہے ہو؟ تم غم کو بڑھاوا دینے کا سبب نہ بنو کہ باب جا کے تعزیت کرنا۔ ہاں، آپ ملک سے باہر تھے، آپ نہیں جا سکے، بعد میں آئے چلے گئے، یا وہ کہیں اور تھے، وہ آئے موجود نہیں تھے، بعد میں چلے گئے، لیکن اگر آپ اسی مقام پر موجود ہیں تو بہتر یہ ہے کہ 3 روز سے پہلے آپ تعزیت کریں، اور اس سے بہتر یہ کہ جنازے میں شرکت کیجئے بھائی۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ تعزیت کا یہ ہے کہ قبرستان میں بہت سے لوگ، یار وہ مر گیا، یار یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، قبرستان میں تعزیت کرنا فقہاء کرام نے بدعت لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی 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 اچھا جی، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھا، دوسرا میں نے کہا نا بار بار نہ کرے، اور دعا کیا کرے؟ دعا مسنون طریقہ جو ہے للہ ما اخذ وللہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے لیے ہے جو اس نے لیا، اور اسی کے لیے جو اس نے دیا، ہر شے کا وقت مقرر ہے، تو یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ انا للہ و انا الیہ راجعون،
اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف خیرا منہا، یہ بھی مسنون دعا ہے جو قرآن کریم میں بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ جو میں نے دعا پڑھی ہے یہ احادیث کریمہ میں ہے۔ تو فرمائے کہ اس سے صبر بھی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین غم بھی ہلکا فرماتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اب یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ تعزیت کرنے والے کو چاہیے کہ جا کر اس طرح تعزیت کریں، اور جس سے تعزیت کر رہا ہے اور کوشش کرے کہ کسی کے بہت سے یعنی عزیز و اقارب میں کسی کی بہت سی اولادیں ہیں، تو جو مرد حضرات ہیں تو وہ مرد تمام کے تمام مرد حضرات سے جتنے بھی کثیر جمع ہیں ان سے تعزیت پیش کرے۔ ایسا نہیں کہ ایک کا غم الگ کر کے نکل جائے، سب کو تعزیت پیش کرے اور سب کو صبر کی تلقین کرے، یہ مسنون آداب ہیں اس کے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا سر، میں ایک سوال کر سکتا ہوں کہ قبرستانوں میں عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو بھی شخص آتا ہے تو جو لوائقین ہیں ان سے گلے مل کے ان کو حوصلہ دیتا ہے، یہ تعزیت کے زمرے میں تو نہیں آئے گا نا؟ یہ آ جاتا ہے۔ دیکھیں اب وہ بہت سی چیزیں ہم نے اب قبرستان میں دنیاوی باتیں بھی ہوتی ہیں، کاروباروں کی باتیں بھی ہوتی ہیں، ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں، قبروں کے اوپر بیٹھا بھی جاتا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں نا۔ بہتر یہ کہ تدفین وہاں پر ہو جائے اور جو پڑھنا پڑھانا ہو اور اس کے بعد پھر وہاں سے رخصت ہو جائے۔ اگر گلے کوئی ملنے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمیں تعزیت مسنون طریقے سے ہی کرنی چاہیے۔ اور سن لیجئے، جس نے تعزیت کی کسی مسلمان کے مرنے پر یا اس کی مصیبت پر، اللہ رب العالمین روز قیامت اسے کرامت کا لباس عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ محترم مفتی سہیل اعظم جدی صاحب، محترم ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب۔ ناظرین کرام، ہم نے کچھ موضوعات پر گفتگو کی ہے۔ انسان کی ساری زندگی جو ہے وہ حقوق اور فرائض کے دائرے میں ہے۔ دین نے ہمیں جو ہے مکمل ضابطہ حیات قرآن حکیم کی شکل میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عمل کا بہترین نمونہ فراہم کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے۔ اپنی زندگی کو قرآن، حدیث اور سنت کے پیرائی میں لا کر گزارنے کی صحیح کیجیے۔ دیکھیے زندگی میں کیسا ٹھہراؤ اور سکون آتا ہے، اور کیسے آپ کو اپنی زندگی گزارنے میں مزہ آتا ہے، اور اس سکون کے ساتھ آپ کو یہ بھی اطمینان رہتا ہے کہ آخرت بھی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی ہماری سنوار دیتا ہے۔ لوگوں کا حق ادا کیجیے، لوگوں کی عزت کیجیے، احترام کیجیے، محبت سے لوگوں کے ساتھ پیش آئیے۔ یہ حب بھی ہے اور یہی انسانیت بھی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔